اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان بغیر عمل صالح کے قابل قبول نہیں، وہ محفوظ ہی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر میں احرق علیہم بیوتہم، ایسے بدبخت بے نمازی، نماز کے چور، تارک صلاۃ، وہ مرد ہوں یا عورت، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں تیر آ رہے ہیں، دشمن کل مسلح تیار کھڑا ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، ہم حملہ کریں گے، اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی خوف کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی، باجماعت پڑھائی ہے صحابہ کرام کو۔ اگر اس کے اعمال صالح نہیں یا عمل کیے لیکن شرک کیا، اس کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ ایمان ہے کیا، کس چیز کا نام ایمان ہے، کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ہر قسم کی نیکی، خواہ وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہری ہو خفی ہو، اس نیکی کی قبولیت کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو انسان کی نیکیاں، اعمال صالحہ قابل قبول ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ تو ایمان کی تعریف اور وضاحت پچھلے خطبہ جمعات میں گزر چکی ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے گواہی دینا اور اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اور اس بات کی بھی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ پھر جس بات کی گواہی زبان سے دی، دل سے اس کی تصدیق کرنا، کامل یقین رکھنا، شکوک و شبہات سے بچنا، تردد سے اجتناب کرنا، یہ دوسرا جز ہے ایمان کا۔ اور تیسرا ہے کہ جس بات کی گواہی دی اور اقرار کیا ہے زبان سے اور دل سے 100% یقین بھی کر لیا کہ واقعتاً یہ بات ایسے ہی ہے، پھر اس پر قائم رہے اور اس پر عمل کرے، اور اپنے جسم پر اس کو نافذ کرے، اس کے مطابق اپنے شب و روز اور اپنی زندگی بسر کرے، وگرنہ یہ قول و فعل کا تضاد ہوگا، اور قول و فعل کے تضاد کو منافقت کہتے ہیں۔ تو عمل صالح کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ تو یہ تیسرا جز ہے، یہ تیسرا ایمان کا رکن ہے، یہ تیسرا ایمان کا ستون ہے، نیک اعمال۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔
کل قیامت کے دن کافر آئیں گے اللہ کے حضور، تو وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں بہت نیکیاں کی اور کار خیر کے کام کیے ہیں، ہاسپٹل اتنے بنائے دنیا میں، اسکول بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، غریبوں کو راشن دیا، بہت سارے ریلیف کے کام کیے، اور بعض کافر مسلمانوں سے زیادہ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، خدمت انسانیت، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، بھوک ہو جائے، کچھ بھی مجبوری آ جائے، جہاں مسلمان خدمت انسانیت میں کھڑے ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں کافر، سچ بھی بولتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، غیبت بھی نہیں کرتے، پردہ بھی کرتے ہیں، ظلم زیادتی بہت سارے کافر نہیں کرتے، اچھے کام کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی اجر نہیں، اس نیکی کا صلہ نہیں، نیکی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کا ایمان نہیں تھا، وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، مسلمانوں کے نیک اعمال برے اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا، لیکن لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کے لیے میزان ہی نہیں رکھا جائے گا، ترازو کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ گناہ ہی گناہ ہے، نیکی ہے ہی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئی، اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں کھا لیا، ایمان نہیں بنیاد میں۔ تو یہ جو سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب اللہ نے دنیا اور آخرت کے خسارے سے، نقصان سے جن کو مستثنا قرار دیا ہے وہ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان درست ہے، جن کا ایمان محفوظ ہے، اور ان کی تین بڑی خوبیاں بیان کی ہیں، صرف آمنو نہیں، وعاملوا الصالحات، ایمان کے بعد وہ نیک عمل کرتے ہیں، تب ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ وتواصوا بالحق، جو آسمان سے حق اترا کتاب و سنت، اس کی تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خود بھی حق پر قائم، وتواصوا بالحق، ہر وقت دن رات اٹھتے بیٹھتے کاروبار تجارت میں کہیں بھی ہو وہ حق دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، پھر حق کے راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پر وہ صبر کرتے اور صبر کی دوسروں کو تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ اعمال صالحہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے نا، ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کان لہم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا، نیکیاں کرے گا، کار خیر کرے گا، عمل صالح کرے گا، من ذکرین او انثی، خواہ وہ مذکر ہو یا
مونس مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرے گا، عبادات کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، پرسکون راحت والی زندگی بنا دیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ حیاتاً طیبہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھے عمل کرتے تھے اس کا بدلہ رب کی رضا، خوشنودی اور جنت کی صورت میں ان کو ملے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ جزا ہے ان کی۔ لیکن عمل مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ دوسرے مقام پہ آ رہا فرمایا ہم ان کی نیکیوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان بغیر عمل صالح کے قابل قبول نہیں، وہ محفوظ ہی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ بنیاد ہے اسلام کی یہ ایمان کا تیسرا ستون ہے، تیسرا رکن ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اعمال صالحہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو موت و حیات کا دنیا میں اور آنے اور جانے کا جو سلسلہ اور ایک سسٹم میں نے بنایا ہے، نظام کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آپ کا امتحان لیں، آپ کا لیبلوکم، آپ کا امتحان لیں کہ اچھے عمل کس نے کیے، برے عمل کس نے کیے، نیکیاں کس نے کی، کس نے نیکیاں نہیں کی۔ یہ انسان کی تخلیق کا بڑا مقصد ہے، عمل۔ اور سورہ کہف میں فرمایا نا وَمَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دنیا کے انسانوں کو ہم جانچیں، پرکھیں، ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، برے عمل کس کے ہیں۔ بلکہ ایک سورہ زاریات میں تو اللہ رب العزت نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو میں نے صرف عبادت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اس لیے پیدا کیے گئے، ان کی پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں، کاروبار تجارت نہیں، محنت مزدوری نہیں، تعلیم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد لیعبدونی، کہ صرف اللہ کی عبادت کرے بس۔ اور عبادت قولی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، عبادت ظاہری بھی ہوتی ہے، خفی بھی ہوتی ہے۔ عبادت کی بے شمار قسمیں، ساری نیکیاں عبادت ہے، اور سب نیکی اور عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کی انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت میں سب سے اہم ترین جو مرکزی عبادت ہے، یا جو عبادات کا مغز ہے، سر ہے، وہ نماز ہے، یومیہ 5 وقت کی نماز۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ساری دنیا میں جو اتنے ارب مسلمان ہیں، پاکستان میں اتنے کروڑ مسلمان ہیں، مسجدیں ویران، عبادت گاہیں ویران، بازار آباد، تھیٹر آباد، کھیل کے میدان آباد، بغاوت کی اور گناہ کی جگہ آباد ہیں مسلمان، ہیں مسلمان۔ اب نماز کے بغیر
اسلام کا اور ایمان کا تصور عبث اور فضول ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمارے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا، گالیاں دیتا ہو، ننگا گھومتا ہو، سال ہا سال مہینوں مہینہ نہاتا نہ ہو، روزہ زندگی میں رکھا ہوا بھی نہ ہو، کبھی زکوٰۃ کا تصور بھی نہیں، حج عمرے کا تصور بھی نہیں، ہر وقت گالیاں، ہر وقت بےہودہ باتیں، ہر وقت لوگوں پہ تھوکنا، ڈنڈے وہ ولی اللہ ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں نیکی کا تصور ہے بھائی، اسلام کا تصور ہے. جس نے نماز پڑھی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، وہ ولی اللہ ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ آج کافروں کو چھوڑو مسلمانوں کو لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ فرماتے ہیں وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رحمت للعالمین اللہ فرماتے ہیں میں نے بنا کر بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پر، مسجد نبوی میں مصلی رسول پر کسی اپنے امتی کو کھڑا کروں اور لوگوں کو حکم دو کہ لکڑیاں گٹھی کرو اور ان لوگوں کے گھروں کے ارد گرد لکڑیاں لگا دو، اور پھر میں احرق علیہم بیوتہم، ایسے بدبخت بے نمازی، نماز کے چور، تارک صلاۃ، وہ مرد ہوں یا عورت، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں، ان کے مال مویشی، ان کے گھر کا سامان، سارا گھر اور انسان سب کو گھر کے اندر بند کر کے احرق علیہم، میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں. نہ ان کو زندہ رہنے کا حق، نہ ان کے مال و متاع کو دنیا میں رہنے کا حق ہے جو بے نمازی ہیں. رحمت للعالمین فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں. میرا ہمم تو یہ میرا ارادہ بن رہا پکا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ گھروں میں عورتیں ہیں، گھروں میں بچے ہیں، گھروں میں غلام ہیں، گھروں میں مریض ہیں، نہیں ان پر نماز باجماعت فرض، عورتوں پر نہیں ہے فرض، بچے معصوم ہیں نہیں ہے فرض، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے اور جمعہ پڑھنے نہیں آتے. اب ہمارے ہاں وہ ولی اللہ ہوتا ہے جو ساری زندگی نماز نہ پڑھے، مرجع الخلائق بن جاتا ہے مرنے کے بعد. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ابلیس بہت بڑا عابد زاہد تھا. ابلیس اتنا عبادت گزار تھا کہ میں اور آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار. کان من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. یہ فرشتے الگ مخلوق ہے، جن الگ مخلوق ہے. اللہ نے اس کی عبادت، اس کی ریادت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکیاں، اس کے سجدے، اس کی وہ آہ و بقا، اس کا اللہ کے سامنے اور وہ عاجزی انکساریاں کرنا، جھکنا، اتنی عبادت، وہ اس عبادت کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا تو فرشتوں میں چلا جا، چل بھائی تو فرشتوں میں. ایک سجدہ ٹھکرایا، اللہ نے فرمایا علیک اللعنہ، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. شیطان رجیم، رجیم مانے مرجوم، مرجوم مانے رجم، رجم کا مانے سنگسار. قیامت تک کے لیے شیطان رجیم بن گیا، سنگسار ہو رہا ہے. یہ ساری دنیا کے انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی اللہ کی لعنت ابلیس پر. یہ اللہ کا قرآن جیت ہے. اخرج مذموما مدحورا، دفع ہو جا، نکل جا، راندہ درگاہ ہو کر میرے دربار سے نکل جا، تو ذلیل و خوار ہو کر میرے دربار سے نکل. ایک سجدہ ٹھکرایا،
رب کا کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ٹھہرا، لعنت کا مستحق ٹھہرا، شیطان رجیم ٹھہرا، اور جو ساری زندگی سجدے نہ کرے وہ ولی اللہ اور اولیاء بن گیا بھائی۔ وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں، جاہلوں کے ہاں ولی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں تیر آ رہے ہیں، دشمن بالکل مسلح تیار کھڑا ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، ہم حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی خوف کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی، باجماعت پڑھائی ہے صحابہ کرام کو۔ ہم تو معمولی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ساری زندگی نہ پڑھے، گندا رہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، چیتھڑے پہن لے، وہ ولی اللہ، وہ نیک سالے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے دھوکے لگے مسلمانوں کو بھی آج، قرآن بالکل واضح، حدیث بالکل واضح ہوتے ہوئے۔ دیکھنا قرآن مجید سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا، آخری ہے سورہ کہف کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق سے ملاقات کا متمنی ہے، امیدوار ہے، وہ کیا کرے؟ ڈگریاں حاصل کرے، دولت کمائے، ظلم کرے، زیادتی کرے، بے دین بنا رہے، وہ بچے پیدا کرے اور آگے ان کو بڑا کر کے پروان چڑھائے، بس نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، عمل صالح ہوں اس کے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رب کی ملاقات، رب کے دیدار کا امیدوار ہے، متمنی ہے، اگر اس کے اعمال صالح نہیں، یا عمل کیے لیکن شرک کیا، اس کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوگا، دیدار نہیں ہوگا۔ بھلے وہ جتنا بڑا ولی اور نیک اور صالح بنتا پھرے دنیا کے اندر، نہیں، عمل عملا صالحا، عمل صالح، کیونکہ عمل صالح کے بغیر ایمان کا تصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے دھوکے لگے، بہت دھوکے لگے، فلاں جی آل رسول میں سے ہے، بس اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں نیکیاں کریں، نماز پڑھنے کی، نہ روزہ رکھنے کی، نہ حج عمرہ کرنے کی، نہ دنیا کے اندر نیک اعمال، آل رسول ہے جو نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ۔ فلاں نے جی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا کے پر یہ کر لیا، بس بخشا گیا۔ کہاں ہے ابو جہل، اللہ کے رسول کے چچا، خونی رشتہ، تایا، ماموں، پھپھا، کہاں ہیں؟ سید، قریشی، ہاشمی، عربی، بیت اللہ کے متولی، اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار خونی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ محنت کی دنیا میں برباد، اور یہ اور اس کی بیوی، اللہ کے رسول کا چچا اور اللہ کے رسول کی چچی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہاں جائیں گے؟ سیصلی نارا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ابو لہب، ہیں جی،
اور اس کی بیوی کے. نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. اس کو آدم ثانی کہتے ہیں. بہت برگزیدہ نبی، سگا بیٹا. کشتی پانی میں اٹھنے لگی اور بیٹا کھڑا ہے. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، بیٹا سوار ہو جا کشتی پہ، آج نہیں بچ پائے گا، اللہ کے عذاب سے عذاب آ گیا ہے، کشتی پہ سوار ہو جا. یا بنی، پھر بھی پیار سے، ارکب معنا. کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. فرمایا پہاڑ بھی نہیں بچائے گا. لا عاصم اليوم، آج کے دن تجھے پہاڑ بھی، کوئی چیز اللہ کے عذاب سے، اللہ کے اس پکڑ سے نہیں بچا سکتی. کہتے نہیں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. بیٹا بیٹھ جا. بیٹا فکان من المغرقین، باپ کے سامنے، نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ہے تو میرا بیٹا، خونی رشتہ تو ہے. باپ ہے نا، باپ کے دل میں بڑی کشش ہوتی ہے اولاد کی. ایسا بھی ہو، وہ ایک کشش نا، بڑی مضبوط کشش ہوتی ہے باپ بیٹوں میں. اللہ یہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، بچا لے. فرمایا نوح انہو عمل غیر صالح، اے تیرا بیٹا ہے نبی کا بیٹا. نبی ہاتھ بھی بلند کر کے اللہ سے التجا بھی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں. انہو عمل غیر صالح. مولوی صاحب بھائی جان، برادریاں، کنبے، قبیلے، ڈگریاں، دولت، یہ کام نہیں آئے گی. ہاں یہ کام آئے گی جب بنیاد میں ایمان ہوگا. ایمان ہوگا، ایمان کے بغیر کچھ نہیں. اس لیے اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، آج بہت بڑا دھوکہ امت کو لگا ہے. سارے انبیاء کی طرف دیکھ لو، انبیاء کی زندگی آپ کے سامنے ہے. خاص طور پر سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے. کون سا وہ نیکی کا موقع ہے جو اللہ کے رسول نے چھوڑا ہو یار؟ بتاؤ. پاؤں پہ ورم آ جاتا، ورم. صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ازروئے شفقت، رحمت، کہتے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا عمل کر رہے ہیں؟ راتوں کو کھڑے کھڑے عبادات، لمبی عبادت، لمبے سجدے، رکوع. آپ تو سید الانبیاء امام، آپ کو تو مقام محمود جیسی سیٹ اللہ نے دینی ہے. کائنات میں ایک ہی سیٹ ہے، وہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ وہ آپ کو ملے گی. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا؟ اللہ اکبر. بہت بڑا دھوکہ لگا. آخری آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ تو حدیثوں کی باری ہی نہیں آئی آج. میں نے تو آیتیں ہیں کہ ساتھ سینکڑوں حدیثیں صریح اعمال صالحہ کے لیے موجود ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، اسراء بھی اس کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا. من اراد الآخرہ، جو چاہتا ہے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، پاس ہو جاؤں. سعی لہا سعیہا، آخرت کی کامیابی کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرے، محنت بھی کرے، کوشش کاوش بھی کرے، اعمال صالحہ کرے. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ایسے لوگوں کی محنت، کوشش کاوش کہ ہم قدردان ہیں. اللہ فرماتے ہیں مشکورہ، میں مشکور ہوں، قدردان ہوں، کل قیامت کے دن ملے گا. اللہ مجھے اور آپ بھی کو بھی کامیاب اور کامران لوگوں میں کر دے. جزاکم اللہ.